معزز خواتین و حضرات، شالوم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے اس پروگرام میں پولس رسول کا وہ خط جو انہوں نے روم کی کلیسیا کو لکھا اس کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اس خط کا ایک مختصر تعارف دیا تھا، اور آج وقت ہے کہ ہم اس خط کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ شروع کریں۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 17 آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شعرا ہو رہا ہے۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ رومیوں کے خط کی پہلے باب کی پہلی 17 آیات اس خط کا دیباچہ، اس خط کا تعارف، اس خط کی تمہید کہلاتی ہیں۔ پولس رسول اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، پھر وہ روما کی کلیسیا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس مقصد کو بیان کرتے ہیں جس مقصد کے تحت وہ اس کلیسیا میں جانے کے مشتاق ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے پولس کی طرف سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پولس رسول اپنے تمام خطوط اسی طرح سے شروع کرتے ہیں، وہ سیلیوٹیشن کرتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اصل مدعے پر آتے ہیں۔ پولس کی طرف سے اب وہ اپنے بارے میں 3 باتیں روما کی کلیسیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات، جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ دوسری بات،
اور تیسری بات، اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ وہ تعارف ہے پولس رسول کا جو وہ خود اس کلیسیا سے جس سے ابھی تک انہیں ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا کروا رہے ہیں، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں بندہ لکھا گیا ہے۔ اگر میں کچھ انگریزی تراجم کے حوالے آپ کو دے سکوں تو وہاں پر سرونٹ لکھا گیا ہے، لیکن یونانی میں جو لفظ پولس رسول نے استعمال کیا وہ ڈولاس ہے، اور ڈولاس کا مطلب بندہ بھی نہیں ہوتا اور نوکر بھی نہیں ہوتا۔ ڈولاس کا مطلب ہے غلام۔ وہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف روما کی کلیسیا سے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا غلام ظاہر کر کے کروا رہے ہیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ غلام کو قیمت دے کر خریدا جاتا ہے یا قیمت دے کر چھڑوایا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں ریڈیمشن کہتے ہیں، یعنی فدیہ۔ تو پولس رسول روما کی کلیسیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا فدیہ دیا گیا ہے، جس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ قیمت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون ہے۔ ایک اور بات جو غلام کے بارے میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ساؤل رسول بننے کے لیے تیار تھا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا بندہ یا غلام کہلائے؟ وہ تو دمشق جا رہا تھا تاکہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو ستائے، اور پھر خدا کی اس کامل مرضی کے تحت اس کو چن لیا گیا تاکہ آگے چل کر وہ غیر قوموں کا رسول کہلائے۔ تو اپنا پہلا تعارف جو پولس رسول یہاں کروا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام ہیں، اور کس کے غلام ہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے غلام ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا فدیہ دیا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو چنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ ان کو چن لیا گیا تھا، بنائے عالم سے پیشتر چن لیا گیا تھا کہ وہ غیر قوموں کے رسول کہلائیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جب وہ خداوند میں آ گئے تو پھر وہ ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ ایک طرف تو میں غلام ہوں، لیکن اس غلام کو ایک خاص کام کے لیے چن لیا گیا اور اس غلام کو رسول ہونے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا رسول ہونا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے لیے 12 رسولوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن ان میں سے 11 بچے، کیونکہ یہودا اسکریوتی کی کہانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ بعد میں خداوند یسوع مسیح کے صعود کر جانے کے بعد ایک 12واں رسول بھی چن لیا گیا، لیکن پولس رسول کو دمشق کی راہ پر چنا گیا۔ اٹ واز اے ڈائریکٹ کالنگ، یہ ایک بالکل براہ راست بلاہٹ تھی پولس کے لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے رسول کہلائیں۔ 2 باتیں، اور تیسری بات، اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں قیمت دے کے چھڑوا بھی لیا گیا، مجھے رسول کا عہدہ بھی عطا کر دیا گیا، لیکن یہ سب ایک مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میں خدا کی اس خوشخبری کو غیر قوموں تک پہنچا سکوں۔ یہاں پر وہ
خوشخبری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم انجیل کہتے ہیں، ایوانگیلیون یونانی میں۔ یہ کوئی عام خوشخبری نہیں ہے کہ کسی کی شادی ہو گئی یا کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا، کسی کو اچھی نوکری مل گئی۔ یہ وہ خوشخبری نہیں ہے، یہ خوشخبری نجات سے متعلق ہے، اور آگے چل کر پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے کیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور شاید آپ نے یہ بات میرے منہ سے پہلے بھی سنی ہو، کہ یہ خوشخبری کیا نہیں ہے، یہ خوشخبری کون ہے۔ یہ جو نجات سے متعلق خوشخبری ہے، یہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ ایک بات جو شاید تعارف میں کہنا بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے بہت سارے نظریات، ہمارے بہت سارے آئیڈیاز چیلنج ہوں گے، اور یہاں اس پہلے باب کی دوسری آیت میں ایک نظریہ چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ جب ہم انجیل کی بات کرتے ہیں، جب ہم خوشخبری کی بات کرتے ہیں، جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں نیا عہد نامہ آتا ہے، اور ہم اس خوشخبری کو نئے عہد نامہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پولس رسول ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں ذکر کیا تھا۔ اگرچہ کہ وہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے سامنے نئے عہد نامہ میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے بھی کیا۔ وہ سب اس خوشخبری کے پورا ہونے کی امید پر زندہ تھے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ شریعت تھی اور نیا عہد نامہ فضل ہے۔ خداوند کا کلام ایسا نہیں ہے۔ ہم اس قسم کی بلیک اینڈ وائٹ ڈویژن نہیں کر سکتے خدا کے کلام میں۔ خوشخبری نے وجود پایا نئے عہد نامہ میں، لیکن اس کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے۔ جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا کے ذہن میں اچانک سے یہ بات نہیں آ گئی کہ اب مجھے اس دنیا کو ایک خوشخبری دینی چاہیے، یا اب مجھے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دینا چاہیے۔ یہ منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر بن چکا تھا۔ لہٰذا وہ خوشخبری جس کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں نئے عہد نامہ میں ظاہر ہوتی ہے، پولس کہتے ہیں مجھے اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آج میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ خوشخبری کیا نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی، اور پھر وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرواتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ روم کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرواتے ہیں، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس ایک ذات میں الوہیت بھی تھی اور بشریت بھی تھی۔ یہاں لکھا ہے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا،
جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ اٹ واز اے ورجن برتھ۔ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش میں یا ان کی کنسیپشن میں کسی مرد کا عمل دخل نہیں تھا، لیکن جب روح القدس کی قدرت سے خداوند یسوع مسیح مریم کے بطن پاک میں پڑے، ان کا نکاح پہلے سے یوسف نامی ایک شخص سے ہو چکا تھا، یعنی قانونی طور پر وہ میاں بیوی تھے، اگرچہ کہ یوسف ابھی ان کو اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا۔ تو دوسرے الفاظ میں یوسف خداوند یسوع مسیح کے قانونی باپ تھے، لیگل فادر، کاغذات میں انہی کا نام درج ہونا تھا۔ اور یوسف کے بارے میں مقدس متی اپنے انجیلی بیان میں فرماتے ہیں کہ وہ داؤد کی نسل سے تھے، تو لہٰذا جسمانی طور پر، لیگلی، قانونی طور پر خداوند یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھے، یہ ان کی بشریت تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہی سانس میں پولس رسول ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو ایک طرف تو وہ یوسف کا بیٹا ہے، قانونی طور پر وہ یوسف کا بیٹا ہے، قانونی طور پر وہ داؤد کی نسل سے ہے، لیکن جس پاکیزگی کے روح کے وسیلہ سے، یعنی روح القدس کے وسیلہ سے ان کی تولید ہوئی، ان کی کنسیپشن ہوئی، اس کے وسیلہ سے، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح سے متعلق ہے، جن میں ایک ہی ساتھ ہمیں الوہیت بھی نظر آتی ہے اور بشریت بھی نظر آتی ہے۔ وہ داؤد کا بیٹا بھی ہے اور وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، اور پولس رسول شروع میں ہی یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ وہ خدا ہے اور وہ انسان بھی ہے، بلکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو پھر اس نے پولس رسول کو مقرر کیا، پولس رسول کو مخصوص کیا کہ اس الہی ذات کو جو کہ بشریت اختیار کر کے اس دنیا میں آئی، اس کی خوشخبری کو دنیا تک لے جا سکے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ This was the task، یہ مینڈیٹ تھا، یہ مشن تھا جو پولس رسول کو دیا گیا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس خوشخبری کے بارے میں کہ خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہ کا کفارہ ہو سکے، اس خوشخبری کو قوموں تک پہنچانا ہے، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اب وہ مخاطب ہیں اس کلیسیا سے جو روم کے شہر میں موجود ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے وسیلے سے وہ خوشخبری تم تک نہیں پہنچی، لیکن تم اس خوشخبری کے لیے بلائے گئے ہو، تمہیں بھی چن لیا گیا ہے، چاہے تم یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، اب تم سب ایک کلیسیا کا حصہ ہو، اور وہ کلیسیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہے۔ ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ پولس رسول نے پہلے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں
مسیح کا غلام ہوں، میں رسول ہونے کے لیے چنا گیا ہوں اور میرے سپرد ایک خوشخبری کی گئی ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا وہ خوشخبری ہے کیا، وہ کس سے متعلق ہے۔ وہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح سے متعلق ہے، وہ خوشخبری خدا کے فضل سے متعلق ہے، وہ خوشخبری نجات سے متعلق ہے۔ اب وہ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کو وہ یہ خط تحریر کر رہے ہیں، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، جو چن لیے گئے ہیں، پاک ہونے کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پولس رسول کسی خط کو شروع کریں اور جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں ان کو دعا نہ دیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فضل تم پر ہو چکا، تم خدا کے ساتھ صلح کی حالت میں آ گئے، تم چن لیے گئے ہو، تم مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ دعا کیا ہے کہ وہ فضل اور وہ اطمینان ان کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ It should continue forever۔ اور یہ دعا ہے پولس کی روما کی کلیسیا کے لیے۔ سلام دعا ہو جانے کے بعد، اپنا تعارف کرا لینے کے بعد، یسوع مسیح کا تعارف کرا لینے کے بعد، خدا کی اس خوشخبری کا تعارف کرا لینے کے بعد، اب وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں مشتاق ہیں روم کی کلیسیا سے ملنے کے لیے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا that Rome was the capital of the world۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر روم کی حکومت تھی۔ تو روم صرف سلطنت روم کا دارالخلافہ نہیں تھا، بلکہ وہ پوری دنیا کا کیپٹل تھا، اور وہاں کے یہودی بھی بہت مشہور تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں پر کلیسیا کی بنیاد ڈلی، وہاں کے یہودی اپنے عبادت کے وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے، اور جب وہ کلیسیا کا حصہ بنے تو تب بھی وہ اتنے ہی ڈیلیجنٹ رہے اپنی عبادت میں۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ تمہاری تعریف، تمہارا شعرا تو تمام دنیا میں ہو رہا ہے، تمہارے ایمان کا، تمہارے رہن سہن کا، تمہارے عبادت کے ڈھنگ کا شعرا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں اپنے خدا باپ کا شکر کرتا ہوں۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ پولس ملنا چاہتا ہے ان سے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ پولس ابھی تک اس کلیسیا میں نہیں گئے۔ غالب امکان یہ ہے کہ کوئی اور رسول بھی ابھی تک وہاں نہیں گیا، اور ظاہر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا کوئی رسول کسی کلیسیا میں جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی روحانی نعمت دے کر آتا تھا۔ تو پولس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، میں مشتاق ہوں تم سے ملنے کا، میں مشتاق ہوں کہ تمہیں کوئی روحانی نعمت دے سکوں۔ وہ تعلیم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ خوشخبری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کا وتیرہ تھا
کہ وہ کبھی اپنے آپ کو یہاں نہیں بٹھاتے تھے اور کلیسیا کو یہاں نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کلیسیا کا حصہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، میں تمہیں روحانی نعمت دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بڑھوتی ہو، لیکن ساتھ ساتھ مجھے بھی تقویت ملے، مجھے بھی قوت ملے، میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب میں اپنی آنکھوں سے تمہارے ایمان کو دیکھ سکوں گا جس کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ آئے بھائیو، میں اس سے تمہارا نا واقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ خداوند کی مرضی نہیں تھی کہ پولس رسول اس سے پہلے روم جا سکتے، اور پولس رسول کا یہ بھی ارادہ تھا کہ جب وہ روم جائیں گے تو روم کی کلیسیا پھر ان کو اسپین کے لیے رخصت کر دے گی۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہے خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ نے کہا میں خدا کا غلام ہوں، مسیح کا غلام ہوں، رسول ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، ایک خوشخبری میرے سپرد کی گئی ہے اور وہ مجھ پر قرض ہے۔ وہ قرض ہے جس کو میں اتارنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی یونانی ہو یا غیر یونانی ہو، کوئی بھی ہو، مجھے اس تک یہ خوشخبری سنانی ہے، اور میں تمہارے پاس بھی اسی مقصد کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشخبری تو میرے پاس بھی ہے، وہ خوشخبری آپ کے پاس بھی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی وہی آگ جل رہی ہے جو پولس رسول کے اندر جلتی تھی؟ کہا میں قرض دار ہوں، میرے کاندھوں پر بوجھ ہے اور میں اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہوں۔ میں یہ خوشخبری جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرا اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس قرض کا بوجھ ہم اپنے کاندھوں پر محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی یہ جستجو رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہودیوں کو، غیر یہودیوں کو، یونانیوں کو، غیر یونانیوں کو یہ انجیل، یہ خوشخبری سنا سکے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔